السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اب ہم نے بیسکلی کورس کا جو پورا میجر پورشن تھا وہ ختم کر لیا ہے. ایک چیز تھوڑی سی رہ گئی ہے اور وہ میں آج اس کے بارے میں بات کروں گا، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے پیور میتھمیٹکس پڑھا کافی زیادہ، اس کے بعد ہم نے اسٹیٹسٹکس پہ کافی ٹائم لگایا. اسٹیٹسٹکس کا کوئی بھی کورس میرا خیال میں پرابیبلٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. پرابیبلٹی تھیوری ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے میتھمیٹکس میں، اور اسٹیٹسٹکس سے اس کا گہرا تعلق ہے. تو ہم اوبیسلی تھیوری تو نہیں پڑھیں گے، ہم اوبیسلی اس کا وہ بہت ایڈوانس کورسز میں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں، اس کے جو تھوڑی سی ایک انٹروڈکشن کر کے دیکھ لیں، اور تاکہ اس سے کوئی ایک آپ کا اگر ہو سکے وچ آئی وڈ ہوپ کہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور آپ اس کو آگے پرسیو کریں گے اسٹڈی کو، کیونکہ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اور اس کا آپ کی لائف سے آن اے ڈیلی بیسس بہت گہرا تعلق ہے. پرابیبلٹی از بیسیکلی دی کیلکولیشن آف چانس آف سم تھنگ ہیپننگ اور ناٹ ہیپننگ. میں آپ کو کوئی ہائپوتھیسس دیتا ہوں، واٹ آر دا چانسز آف آسٹریلیا وننگ دا نیکسٹ کرکٹ ورلڈ کپ، یا واٹ آر دا چانسز آف پاکستان وننگ دا نیکسٹ کرکٹ ورلڈ کپ. یہ آپ چانس کی بات ڈیلی لائف میں ہر جگہ آتی ہے. تو جو پوری تھیوری ہے پرابیبلٹی کی، اٹ ڈیلز وتھ چانس. obviously جو لوگ گیملنگ کرتے ہیں، آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگ نہ کریں، اٹس ناٹ اے گڈ ہیبٹ، لیکن دیر پیپل ہو ڈو دیٹ، اس میں بہت زیادہ اٹس آل چانس. تو اس کی کیلکولیشنز کیسے کرنی ہے، کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں اس کا چانس زیادہ ہے کہ میرا رزلٹ یہ ہوگا، یا اس کا چانس زیادہ ہے کہ میرا رزلٹ یہ ہوگا. میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے تھے اسٹیٹسٹکس کے یوسز کے شروع میں جب ہم اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے تھے، تو اس میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا سیٹ بیلٹ کا. پاکستان میں تو لوگ سیٹ بیلٹ پہنتے نہیں ہیں، لیکن اکثر ملکوں میں دنیا میں یہ لا ہے کہ آپ گاڑی چلائیں تو یو نیڈ ٹو پٹ دا سیٹ بیلٹ آن. یہ لا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے بیسس بنائی اسٹیٹسٹک کو، انہوں نے اسٹڈی کیا جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روڈز پہ کار ڈرائیورز کے، جس میں کریش ہوتی ہے اور آدمی دا پرسن ڈائز. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تو جو فیٹل کریشز ہوتے ہیں ان میں 80% آف دا پیپل آر دوز ہو آر ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹس. 80%. تو یہ بیسیکلی اب انہوں نے ایک اسٹیٹسٹکس کو استعمال کیا، ڈیٹا کو استعمال کیا، اور ایک پریڈکشن میں آپ کو بتا دی کہ دا چانس آف یو ڈائنگ ان اے فیٹل ایکسیڈنٹ in a violent car crash are about 80% if you are not wearing a seat belt. تو یہ انہوں نے کیا کہا ایک چانس آپ کو بتا دیا. یہ کیلکولیشن ہے بیسڈ آن اسٹیٹسٹکس. تو یہ بڑا گہرا تعلق ہے اسٹیٹسٹکس کا اور کیلکولیشن آف چانس کا. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج پڑھ لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا اسٹیٹسٹکس از دی اسٹڈی آف کیلکولیشن دا چانس whether a given hypothesis is true or not. تو میں اس کو بالکل بیسک ایگزامپل سے آپ کا اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. سپوز کہ ہمارے پاس ایک کوائن ہے، ہیڈز اور ٹیلز، اور میں ایک ہائپوتھیسس ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ جب میں کوائن کو ٹاس کروں گا تو ہیڈز آئے گا. ٹھیک ہے، دس از مائی ہائپوتھیسس کہ یہ میرا کوائن ہے، اس میں ہیڈز اور ٹیلز ہیں، اور میں اس کو ٹاس کروں گا، ہیڈز ول کم. اب میری اس ہائپوتھیسس کے چانسز کیا صحیح ہونے کے؟ میری اسٹیٹمنٹ تو میں نے بنا دی. What are the chances of this statement being correct? That is the probability. اب وہ میں کیسے نکالوں گا؟ کیسے مجھے پتا لگے گا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا 50-50 چانس. How do you do that? وہ ہم اس طرح نکالتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک فیئر کوائن ہے، فیئر کوائن مینس اس میں کوئی بائس نہیں ہے. بائس نہیں ہے یعنی کہ وہ فیور نہیں کرتا کہ ایک سائڈ زیادہ ہے کہ ایک کم آئے گی، ایکولی بیلنس ہے. تو اس کوائن میں ہم اگر 1000 دفعہ ٹاسز کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس کو ڈیٹا کو اکٹھا کریں گے تو آپ دیکھیں گے اراؤنڈ 500 ہوگا، تھوڑا سا آگے پیچھے ایک دو ہوگا. آپ 10,000 دفعہ کریں گے تب بھی یہ ہوگا 5,000. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیسکلی جو چانسز ہیں وہ تقریباً ہاف اینڈ ہاف ہیں. ہاف دا ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ہیڈز، ہاف دا ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ٹیلز. تو یہ اب پرابیبلٹی ہم اس طرح سے نکالتے ہیں کہ جی دا چانس آف اے فیئر کوائن ٹرننگ اپ ہیڈز از اباؤٹ 50% اور 0.5. تو اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں. obviously کسی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم کچھ بیسک نوٹیشنز اور کچھ پیرامیٹرز بناتے ہیں، تو وہ پہلے اس کی ٹرمینالوجی تھوڑی سی سیکھ لیتے ہیں جلدی سے.
پہلی ڈیفینیشن ہے ایونٹ کی. An event is a specified set of outcomes or a particular hypothesis. جیسے کہ میں نے پچھلے ایگزامپل میں کہا تھا کہ میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ when I toss a fair coin, the heads will show up. یہ ایک ایونٹ ہو گیا. ایونٹس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کیپٹل لیٹر سے, اے بی سی ڈی پی کیو آر. کیوں ڈینوٹ کرتے ہیں؟ ہمیں کیلکولیٹ, ریمember جب ہم نے نمبرنگ سسٹم ایجاد کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جی ہم 3 apples added to 4 apples gives me 7 apples. ایک لمبا سینٹینس ہے, اس کو لکھنے کے بجائے ہم لکھیں گے 3 سمبل 3 ایڈ کا سمبل پلس 4 کا سمبل 4 gives me equal to اینڈ 7 کا سمبل 7. تو ہم نے نوٹیشن کر لی تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ چیزوں کو لکھنے میں نہ ضائع ہو, لمبی لمبی چیزوں کو ان کو ریپیٹ کرنے میں. تو اسی طرح اگر میرا پورا ایونٹ ہے کہ when I toss the coin next time the heads will turn up, instead of writing this the whole time or every time I talk about it, I'm going to give it a name. A is this event. So I can talk about probability of A. اس لیے ان کو ایونٹس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کیپٹل لیٹر سے. کسی بھی چیز کی پرابیبلٹی کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں پی سے, یعنی کہ اگر اے ایک ایونٹ ہے تو ویل سے پی آف اے, پی پیرنتھیسز اور بیچ میں اے لکھیں گے. اٹ مینس probability of the event A happening. So for example میرا ایونٹ ہے the head will turn up when I toss a fair coin. That's event A. So P of A is equal to 0.5. So I'll write P parentheses میں A equal to 0.5. اچھا یہ سمجھیں, ایونٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ون آؤٹ کم. ضروری نہیں کہ ایک ہی آؤٹ کم ہو, تو کلیکشن آف آؤٹ کمز ان کو بھی ہم ایونٹ کہہ سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں نے آپ کو دکھایا ہے ہیڈ شاپ, اے از دی ایونٹ, ہیڈ شوز اپ when we toss a coin, ایک ایونٹ ہے. بی ہے ہیڈ شوز اپ on the second and the third toss of a coin, یعنی کہ سیکنڈ میں بھی ہیڈ آ رہا ہے اور تھرڈ میں بھی ہیڈ آ را ہے. تو اس میں بیسکلی میں نے دو ایونٹس کو کمبائن کر لیا نا, سیکنڈ میں ہیڈ آیا تھرڈ میں ہیڈ آیا, ان کو کمبائن کر دیا. سو ایونٹ بی از that the head comes up second and the third toss of a coin. C, a number greater than 3 appears when we roll a die. ایک جو فیئر ڈائی ہے 6 sided die, اس میں کتنے نمبر ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6. جب میں نے اس ڈائس کو رول کیا تو میرا ایک ایونٹ سی میں نے ڈیفائن کیا, a number greater than 3 appears when we roll a die. اب یہ ایک پورا ایونٹ ہے, اس میں کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. 4 بھی آ سکتا ہے, 5 بھی آ سکتا ہے, 6 بھی آ سکتا ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی نمبر آئے گا, it is greater than 3. These are all examples of events. Achha, what about two events being mutually exclusive? Two events are mutually exclusive if they cannot occur at the same time. یہ بڑی important definition ہے. If two events cannot occur at the same time, they are mutually exclusive. So suppose میرا جو experiment ہے وہ ہے tossing a coin. اور H represents the event that head shows up and T represents the event that tail shows up. تو یہ میرے دو ایونٹس ہو گئے. دیز ٹو ایونٹس آر میوچلی ایکسکلوسیو. آپ ایک کوائن کو ایک دفعہ ٹاس کریں گے, ایک دفعہ ٹاس کر رہا ہوں تو یا ہیڈز آئے گا یا ٹیلز آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیڈز اور ٹیلز دونوں آ جائے ایک ہی دفعہ میں, اٹس امپاسبل. تو جب ٹو ایونٹس simultaneously when they absolutely cannot occur together, then they are called mutually exclusive. یعنی کہ اگر آپ ان کا دیکھنا چاہیں, اگر آپ کو یاد ہو سیٹ تھیوری ہم نے پڑھی تھی, ان کا انٹرسیکشن جو ہے وہ empty ہے. It doesn't happen. A collection of events is exhaustive if there are no other possibilities outside of that collection. تو ہم نے ایک سیٹ بنا لیا of all the possible outcomes, elementary outcomes کسی بھی ایکسپیریمنٹ کی, ان کا ہم نے ایک سیٹ بنا لیا اور ہم نے جتنے بھی پاسبل آؤٹ کمس سے سب ڈینوٹ کر دی, لکھ دی اس ایکسپیریمنٹ میں. تو اس پورے سیٹ کو ہم کہتے ہیں اٹس این ایگزاسٹو سیٹ اور ایگزاسٹو کلیکشن آف ایونٹس. یعنی کہ ہم نے جتنے بھی پاسبلٹیز تھی اس کو ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. تو فار ایگزامپل جب ایک کوائن کو ہم ٹاس کر رہے ہیں تو اس میں کیا پاسبلٹیز ہے. فیئر کوائن ہے تو یا تو ہیڈز آئے گا یا ٹیلز آئے گا. Is there any other possibility? No. There is no other possibility. تو اس کے جو کلیکشن آف ایونٹس ہے وہ ہم لکھیں گے H and T and this collection of events is exhaustive. یعنی کہ ان کا اس کے علاوہ there is nothing else. اس کو ہم کہتے ہیں exhaustive events. A probability space or a sample space is the set of all the possible outcomes of an experiment. ساری جو possible outcomes ہیں ان کو ہم اگر کلیکشن لکھ لیں تو that becomes a sample space یا probability space. یعنی کہ اس میں سے اب ہمارے ایونٹس نکلیں گے. اس کو اگر آپ چاہیں تو
اگر آپ سیٹ نوٹیشن میں دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف دس ایکسپیریمنٹ the probability space یا the sample space is the universal set. This is the collection of all the events of all the little sets that are going to occur in there. تو ایک ایکسپیریمنٹ ہم کرتے ہیں. ہم نے ایک کوائن کو ٹاس کیا 3 دفعہ. پہلے ٹاس کیا, نوٹ کیا اس کے اوپر کیا آئے گا, پھر دوبارہ ٹاس کیا, نوٹ کیا, پھر تیسری دفعہ ٹاس کیا, نوٹ کیا. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا پاسبلٹیز بن سکتی ہیں. پہلی H denotes heads and T denotes tail. تو پہلا یہ ہے کہ ہیڈز آ گیا, پھر ہیڈز آ گیا دوسری دفعہ, تیسری دفعہ بھی ہیڈز آ گیا, ایچ ایچ ایچ. یہ ایک پاسبلٹی ہے, آپ نے لکھ لیا اس کو. پھر یہ ہو سکتا ہے ایچ آئے پہلے میں, دوسرے میں ایچ آئے, تیسرے میں ٹیل, ایچ ایچ ٹی, وہ بھی آپ نے لکھ لیا. پھر ایچ پہلے میں, دوسرے میں ٹیلز, تیسرے میں ایچ, ایچ ٹی ایچ, وہ بھی لکھ لیا. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے میں ٹیلز آ جائے, باقی 2 میں ایچ آ جائے, ٹی ایچ ایچ, وہ بھی لکھ لیا. اسی طرح باقی 4 بھی آئیں گے, ٹی ٹی ایچ, ٹی ایچ ٹی, HTT and TTT, all 3 are tails. ان کو ہم نے لکھ لیا ایک سیٹ کی طرح. اب آپ دیکھیں, is there any other possibility here? There is no. جب آپ 3 کوائن ٹاس کریں گے تو ان ساری پاسبلٹیز ہی میں سے کوئی آپ کو نکل کے آئے گا. تو یہ ہماری سیمپل اسپیس بن گئی اس ایکسپیریمنٹ کی. اب ڈیفائن کریں گے ہم probability of an event A is the number of ways. This is the definition of probability, formal definition ہے. The probability of an event A is the number of ways in which A can occur divided by the total number of events in the sample space. So آپ کو basically ایک counting problem بھی آتی ہے اس میں, کہ آپ نے جو sample space میں آپ نے ایک event identify کیا اور آپ کہیں گے کہ اچھا how do I find the probability of that event? What I'm going to do, I'm going to see how many times that event occurs and then I'm going to divide that by the total. So it's like a fraction. یا پرسینٹیج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پرسینٹ میں یہ ایونٹ ہوگا. اچھا, اس کی 2 کیریکٹرسٹکس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. دا پروبیبلٹی آف اینی ایونٹ اے لائز بٹوین 0 and 1. یہ تو آبویس سی بات ہے, کیونکہ آپ ایونٹ جو ہے ٹوٹل ایونٹس میں سے آپ کو ایک ایونٹ نکالیں گے. جیسے کہ اگر پچھلا ایگزامپل آپ دیکھیے تو ہماری جو سیمپل اسپیس تھی اس میں سارے یہ 8 ایونٹس آئے تھے. اب اے کوئی بھی ایونٹ ہوگا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اے از دی ایونٹ دیٹ ہیڈ شوز اپ آن دا فرسٹ ٹاس. تو کتنے ایونٹس ہیں جہاں ہیڈز فرسٹ ٹاس میں شو ہو رہا ہے؟ ایچ 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 میں آ رہا ہے, ایچ ایچ ٹی میں آ رہا ہے, اور ایچ ٹی ایچ میں آ رہا ہے. 3 ایسے ایونٹس ہیں کہ جن میں فرسٹ ٹاس میں ہیڈز آ رہا ہے. تو 3 آ گئے, so there will be 3 divided by what is the total number of events possible? 8. 3 out of 8. تو جو by the way we've defined probability, it can never be greater than 1. کیونکہ جو ایونٹس ہیں they are subsets of the universal set اور subsets of the sample space. So ان کا سائز نیسرلی ان سے چھوٹا ہوگا, سائز بڑا نہیں ہو سکتا یونیورسل سیٹ سے. تو اس لیے probability of an event is between 0 and 1. 0 کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرا فیئر کوائن ہے اور میں فیئر کوائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایج پہ اپنی نہیں کھڑا ہوگا. جب بھی آپ کچھ کوائنس ہوں گے اگر آپ ٹاس کریں شاید ایج پہ کھڑے ہو جائیں, موٹے موٹے کوائن ہو سکتے ہیں وہاں سے. فیئر کوائن کی جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹ کین اونلی ٹیک ہیڈز اور ٹیلز, دیٹس اٹ. تو اس میں اگر میں کہوں واٹ از دا probability of the coin landing on the side, on its edge, the answer is 0. The probability is between 0 and 1. The sum of probabilities of all mutually exclusive and exhaustive events is equal to 1. یعنی کہ ساری probabilities کو آپ ایڈ کریں گے mutually exclusive اور exhaustive events کی, ان کا sum جو ہوگا 1 آئے گا. کیسے؟ اس کو بھی پچھلے ایکسپیریمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی سیمپل اسپیس ہے جب ہم نے 3 کوائنس کو ٹاس کیا. اب اس میں آپ دیکھیے جو سارے ایونٹس ہیں ہم نے دیکھ لیا دے آر ایگزاسٹو. ایگزاسٹو مینس ان کے علاوہ اور کوئی پاسبلٹی ہے نہیں. تو دیز آر دی اونلی پاسبلٹیز. میوچلی ایکسکلوسیو بھی ہیں. کیسے میوچلی ایکسکلوسیو؟ اگر آپ لیٹس فار ایگزامپل ٹیک دا فرسٹ 2 ایونٹس ایچ 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 اور ایچ ایچ ٹی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کوائن کو 3 دفعہ ٹاس کر رہے ہو اور آپ کا ہیڈز آ جائے اور ہیڈز اور ٹیلز بھی آ جائے سائملٹینیسلی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یا تو ہیڈز اور ہیڈز آئے گا یا پھر ہیڈز اور ٹیلز آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیڈز بھی آ جائے اور ہیڈز ٹیلز بھی آ جائے. امپاسبل. تو اس کی طرح آپ سب کو ایک دوسرے سے ٹیسٹ کریں گے. دے آر آل میوچلی ایکسکلوسیو, دے کین ناٹ اکر ٹوگیدر. So this set is the set of mutually exclusive and exhaustive events. اب اس میں what is the probability of getting 3 H's? There is 1 out of 8. What is the probability of getting HHT? There is 1 out of 8. What is the probability of getting HTH? 1 out of 8 and so on. سب کی probabilities 1 out of 8 ہیں. ان کو آپ ایڈ کریں گے,
8 ایونٹس ہیں, 1 out of 8, 1 over 8 plus 1 over 8 plus 1 over 8, 8 over 8 is equal to 1. ضروری نہیں ایونٹس میں پرابلٹی ایک ہو, لیکن اس میں ابھی ایک ہے. So that is what the second part is, کہ sum of all the mutually exclusive and exhaustive events is equal to 1. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے probability ڈسٹریبیوشن کے لیے. اچھا, ایک اور کانسیپٹ ہے, وہ ہے انڈیپینڈنس کا ایونٹس کی. Two events are independent if one of them happening has no effect on the probability of the other one. Then they are independent event. It's important کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس کا ڈفرنس اور میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس کا ڈفرنس کیا ہے, کیونکہ کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس وہ ہیں جو کبھی اکٹھے اکر ہو ہی نہیں سکتے. انڈیپینڈنٹ ایونٹس وہ ہیں, they can occur together but they don't affect each other. So for example, اگر میرا ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس میں میں نے کوائن کو 2 دفعہ ٹاس کرنا ہے, ایک دفعہ ٹاس کر کے اس کا ریکارڈ کرنا کیا ہے, دوسری دفعہ ٹاس کر کے اس کا ریکارڈ کرنا کیا ہے, تو کیا یہ دو ایونٹس میوچلی ایکسکلوسیو ہے؟ نہیں, میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے, کیونکہ میں ہیڈ اس میں بھی کہہ سکتا ہوں, ہیڈ اس میں بھی کہہ سکتا ہوں, دوسری ٹاس میں, بٹ دے آر انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ اس لیے کہ whether I get heads or tail on the first toss, it will have no effect on whether I'm going to get heads or tails on the second toss. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں آپس میں. تو یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے, دیز آر انڈیپینڈنٹ ایونٹس. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ایونٹس, یعنی کہ ایک ایونٹ ہے اس کا تعلق دوسرے ایونٹ سے ضرور ہوگا. اس کا ایگزامپل اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ سپوز کریں کہ میرے پاس ایک باکس ہے جس میں آئی ہیو 4 ڈسکس. 4 ڈسکس ہیں, ان میں سے 2 ریڈ ہیں اور 2 وائٹ ہیں. ایک باکس ہے, اس میں 4 ڈسک ہیں, 2 ریڈ ہیں 2 وائٹ ہیں. اب میرا ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ڈپینڈنگ آن دی ایکسپیریمنٹ, میرا ایکسپیریمنٹ یہ ہوگا کہ میں اس میں سے ایک ڈسک ڈرا کروں, اس کا کلر نوٹ کروں. ڈسک ہے ریڈ اور وائٹ, ٹھیک ہے. تو لیٹس سے میرا ریڈ ڈسک آ گیا, اس کو پھر میں, تو پروبیبلٹی کیا ہوگی میری ریڈ ڈسک کی؟ کتنی ریڈ ڈسک ہیں ٹوٹل 4 ڈسک ہیں, ان میں سے ریڈ ہیں 2. تو پروبیبلٹی آف گیٹنگ اے ریڈ ڈسک, میں نے ہاتھ ڈالا, کیا چانسز ہیں؟ 4 میں سے 2 چانسز ہیں, تو 2 out of 4 which is 1/2. یہ پروبیبلٹی ہے میرا ریڈ کو ڈرا کرنے کی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا, اس کو پھر میں نے واپس رکھ دیا, اور اس کے بعد دوبارہ میں نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ اندر ڈالا. اب ریڈ کو ڈرا کرنے کی, وڈرا کرنے کی کیا پروبیبلٹی ہے؟ وہی ہوگی, کیونکہ ابھی بھی 2 اندر ریڈ ہیں 2 وائٹ ہیں, 4 میں سے 2 میرے پاسبلٹیز ہیں, 1/2. سو دیز 2 ایونٹس آر انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ میرے 2 ایونٹس تھے کہ پہلے ڈرا میں ریڈ کیا, پھر اس کو ریپلیس کر دیا, اور دوسرا ایونٹ تھا دوسری ڈرا میں ریڈ گیا, اس کو بھی ریپلیس کر دیا. اب میں اگر ایکسپیریمنٹ کو تھوڑا سا چینج کروں اور میں کہوں کہ نہیں, جب پہلی دفعہ میں ڈسک ودرا کروں گا, اس کے بعد میں اس کو واپس نہیں ڈالوں گا, اس میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا, اور پھر دوسری دفعہ ہاتھ ڈال کے دوسری ڈسک ڈرا کروں گا. اب میرے 2 ایونٹس یہ ہیں کہ جی پہلی دفعہ بھی ریڈ آئے اور دوسری دفعہ بھی ریڈ آئے. کیا یہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے؟ نہیں, میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ڈپینڈنگ آن وٹ آئی چوز آن دا فرسٹ ڈرا, the probability of the second draw will be affected. کیسے؟ سپوز کہ پہلی ڈرا میں نے ہاتھ ڈالا اور ریڈ آ گئی میرے پاس, وہ میں نے ریڈ نوٹ کی, اس کو رکھ لیا, اس کی پرابلٹی تو 1/2 ہی ہوگی. اب جب میں دوسری دفعہ ہاتھ ڈالوں گا تو what is the probability of getting a red؟ اب میرے پاس 3 ڈسک بچ گئی اندر, 2 اس میں سے وائٹ ہیں اور 1 ریڈ ہے, تو 3 میں سے 1 ریڈ ہے, تو probability of red now is 1/3. تو آپ نے دیکھا کہ پرابلٹی ریڈ کی چینج ہوگی دوسرے ایکسپیریمنٹ کے لیے. تو یہ دونوں ایونٹس دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ, دے آر ڈیپینڈنٹ, کیونکہ ڈیپینڈنگ آن دا فرسٹ ڈرا مائی پرابلٹی ول بی ڈفرنٹ آن دا سیکنڈ ڈرا. کیسے کہ اگر پہلے میں نے ریڈ نکال کے اس کو رکھ لیا, تو اب دوسرے ڈرا میں میری ریڈ کی پرابلٹی ہوگی 1/3. لیکن ایک اور پاسبلٹی بھی تو ہے کہ پہلی میں ہو سکتا ہے میں نے ریڈ ڈرا نہ کیا ہو, پہلی میں ہو سکتا ہے میں نے وائٹ ڈرا کر لیا, وائٹ ڈرا کر کے میں نے رکھ دیا سائڈ پہ. اب دوسری میں ڈرا کر رہا ہوں, اب ریڈ کی کیا پروبیبلٹی ہے؟ اب اندر 3 ڈسک ہیں, ان میں سے 2 ریڈ ہے 1 وائٹ ہے, ریڈ کی کتنی پروبیبلٹی ہے؟ 2/3. اب اس کی پروبیبلٹی 2/3 ہے. تو جو سیکنڈ ڈرا ہے اس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ چینج ہوگی ڈیپینڈنگ آن دا فرسٹ ڈرا. سو دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ایونٹس اینی مور, دے آر ڈیپینڈنٹ. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو سمجھنا چاہیے.
اچھا ہم نے کمپلیمنٹ پڑھا تھا ایونٹس کا جب ہم سیٹس کا جب ہم سیٹ تھیوری پڑھ رہے تھے کہ ایک یونیورسل سیٹ ہے, اس میں ایک سیٹ ہے اے کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا؟ اے کا کمپلیمنٹ ہوگا ایوری تھنگ دیٹ از ناٹ ان اے, ایوری تھنگ دیٹ از پارٹ آف دا یونیورسل سیٹ بٹ ناٹ ان اے, دیٹ از دا کمپلیمنٹ. تو اسی طرح سے ہمارا پروبیبلٹی تھیوری میں بھی یہی آئے گا کہ ایک ایونٹ اے از گیون ٹو اس, تو اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا؟ ایوری تھنگ دیٹ از ناٹ اے. تو فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ابھی بنا کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا سپوز ہم نے ایک کوائن کو 2 دفعہ ٹاس کیا فار ایگزامپل, تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں پاسبلٹیز؟ آپ کے پاس آ گئی ایج پہلی دفعہ ٹاس کیا ہیڈز آیا, دوسری دفعہ ٹاس کیا ہیڈز آیا, ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ہیڈز آئے دوسری دفعہ ٹیلز آ جائے, ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ٹیلز آئے دوسری دفعہ ہیڈز آ جائے, یا ہو سکتا ہے دونوں دفعہ ٹیلز آ جائے. سپوز اے از دی ایونٹ, ہیڈز شوز اپ, on 2 tosses. Both the tosses میں heads show up ہوگا. A complement کیا ہوگا؟ At least one is not heads. A complement ہوگا. A complement میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیل آ جائے اس طرح سے, یا ٹیل ہیڈ آ جائے, یا دونوں ٹیل آ جائے. یعنی کہ A کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں گے, باقی جو بچا وہ آپ کا A complement آ جائے گا. اے کی پروبیبلٹی کیا آ رہی ہے؟ 1 out of 4. دوستو 4 ٹوٹل پاسبلٹیز ہیں, probability of A is 1 out of 4. What is probability of A complement here? A complement میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ 1 2 3. ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آ جائے گی تو وہ A complement کا حصہ ہوگا. So that is 3 out of 4. تو ہمیشہ جب بھی آپ اے اور اے کمپلیمنٹ کی پروبلٹی ایڈ کریں گے دیٹ ول آلویز اکول ٹو 1. تو یہ اے کمپلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اے کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے, کسی بھی ایونٹ کا کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے. اب ہم ایک ذرا ایگزامپل کر لیتے ہیں. اگین یہ سمپل سا ایگزامپل ہے. ایکسپیریمنٹ ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہم نے ایک کوائن کو ٹاس کیا 3 دفعہ, اس کی آپ پہلی سیمپل اسپیس دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیا آئے گی. اب اس میں ہمارے کچھ کوشچنز ہیں, کچھ ایونٹس ہیں, ان کی ہم پروبیبلٹیز نکالیں گے کہ کیا آئیں گی. سو ایونٹ اے از واٹ از دی پروبیبلٹی دیٹ ایٹ لیسٹ 1 ہیڈ شوز اپ. تو اب آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ میں نے یہاں پہ جو سیمپل اسپیس ہے وہ لکھی ہے. تو ایٹ لیسٹ 1 کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہیڈ بھی شو کر سکتا ہے, 2 بھی کر سکتے ہیں اور 3 بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس میں کاؤنٹ کر لیجئے کتنے آ رہے ہیں. ہیڈز 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 ٹیل ہیڈز ٹیلز ہیڈ. The only possibility which does not have a head in it is the one which has tails, tails, tails. تو اس کی کیا probability آئے گی؟ اس کی آپ لکھ لیں. Probability of A. There are seven outcomes where at least one head appears. So there is 7 divided by the total number of in the sample space, that's 8. 7/8 اس کی probability آ گئی. ایونٹ بی ہے what is the probability that a head shows up on the second toss. آپ پھر یہاں پہ آ کے کاؤنٹ کریں. head shows up on the second toss کہاں پہ آتا ہے؟ اس ایونٹ میں آتا ہے سیکنڈ ٹاس. ہیڈز یہاں پر آ گیا, ہیڈز یہاں پر آ گیا, ہیڈز یہاں پر آ گیا. تو probability of B کتنے آ گئے؟ 1 2 3 4. There are 4 outcomes where the head appears on the second toss out of the 8. which آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 1/2. probability B آ گئی آپ کے پاس. What is the probability that head shows up on the first toss and tail shows up on the second toss? So head on the first toss and tail on the second toss. اس کی کیا probability ہے؟ آپ دیکھیے head یعنی کہ آپ نے پہلی 2 چیزیں دیکھنی ہے کہ پہلی میں head آئے دوسری میں tail. تو یہ تو نہیں آ رہی, یہ بھی نہیں آ رہی, یہ صحیح آ رہی ہے. heads پہلی میں, دوسری میں tails. اور اسی طرح یہاں پر ایک آ رہی ہے ہیڈز پہلی میں دوسری میں ٹیلز. اس کے علاوہ اور کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلی ٹاس میں ہیڈز آئے دوسری میں ٹیل نہیں ہے ایسا کوئی. سو پروبیبلٹی آف سی آپ کی آ گئی 2 out of 8. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 1/4. اور ڈی ایک ایونٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے واٹ از دی پروبیبلٹی دیٹ اے ہیڈ شوز اپ آن دا سیکنڈ ٹاس اور اے ٹیل شوز اپ
on the third toss. Head shows up on the second or the tail. اب اس میں اور آگے اینڈ اور کا ذرا ڈفرنس بھی ہے, اس کو بھی سمجھنا ہے آپ نے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم سیٹ تھیوری پڑھ رہے تھے اس میں بھی ہم نے اینڈ اور کا ذکر کیا تھا. جب بھی آپ اینڈ کی بات کرتے ہیں لاجیکلی دیٹ مینس انٹرسیکشن, اور جب آپ اور کی بات کرتے ہیں لاجیکلی دیٹ مینس یو آر ایڈنگ تھنگز اپ. تو اس میں ہمیں دیا ہوا ہے the probability that a head shows up on the second toss or a tail shows up on the third toss. تو اس میں کیا بتاؤ گا, دونوں جو ہیں they will contribute. So اگر دیکھیں heads on the second toss, heads on the second toss یہاں پر ہو رہا ہے, یہاں پر ہو رہا ہے, یہاں پر ہو رہا ہے اور یہاں پر ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کا کیا کریں گے, ہم probability of D نکال رہے ہیں. آپ کس طرح نکالتے ہیں, آپ ایونٹس کو کاؤنٹ کریں گے. تو آ گیا 4, ٹھیک ہے, 4 دفعہ آ گیا کہ ہیڈز آن دا سیکنڈ ٹاس, اور تیسرا تھا تھرڈ ٹاس یو کین آئدر گیٹ اے ٹیل. سو ٹیل آن دا تھرڈ ٹاس دیکھ لیتے ہیں. اس میں ٹیل آ رہی ہے تھرڈ ٹاس پہ, اس میں ٹیل آ رہی ہے, اس میں آ رہی ہے, اس میں آ رہی ہے. یہ چاروں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ ہم اور کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز میٹ کر رہی ہو ہمارے کرائٹیریا کو تو دے ول بی کاؤنٹنگ. سو دیٹ از 1 2 3 4. تو آپ نے پھر 4 کر دیا پلس, ٹھیک ہے, اور نیچے ہے تو آپ کا 8 آئے گا. اب اس میں کیا از دی آنسر 8/8, از اٹ 1/1, از اٹ دی آنسر 1؟ دی آنسر از ناٹ 1. کیوں نہیں 1 ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 ایونٹس تو نکالے میں, ہیڈ ٹیل ہیڈ اور ٹیل ٹیل ہیڈ. تو پھر آنسر 1 کیسے آ گیا؟ اس لیے کیونکہ ابھی ہم صحیح طرح سے ہم نے اس کا آنسر صحیح نکالا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو 2 ایونٹس ایسے تھے جو ہم نے 2 دفعہ گن لیے. وہ کون کون سے ایونٹس ہیں؟ وہ یہ ایونٹس تھے. ایک تو اگر آپ دیکھیے ہیڈ ٹیل کا ایونٹ دیکھ لیجئے, یہ دونوں دفعہ کاؤنٹ ہو گیا. اور اسی طرح یہ والا ٹیل ہیڈ ٹیل, یہ 2 دفعہ کاؤنٹ ہو گیا. آپ کو ظاہر ہے 2 دفعہ تو چیز کو کاؤنٹ نہیں کرنا نا, ایک ہی دفعہ کاؤنٹ کریں گے. تو چونکہ یہ 2 دفعہ کاؤنٹ ہو گیا تو اس کو ہم ایک دفعہ اس میں سے اس کا نمبر مائنس کر دیں گے. تو دس 2 ول بی سبٹریکٹڈ ایز -2. یعنی کہ جب ہم نے پہلی دفعہ سیکنڈ میں پہلا ایونٹ دیکھ رہے تھے کہ سیکنڈ کاؤنٹ اور سیکنڈ ٹاس ول گیو اس ہیڈز, تو ہم نے کاؤنٹ کیا تھا 1 + 1 + 1 + 1, دیٹ واز 4. دوسری دفعہ جب ہم نے کاؤنٹ کیا کہ ٹیلز آن دا تھرڈ ون, تو ہم نے 1 + 1 + 1 + 1 پھر 4 کاؤنٹ کر لیا. لیکن دیز 1 یہ 2 ایونٹس ہم نے 2 دفعہ کاؤنٹ کر لیے. یہ تو انٹرسیکشن میں آ رہے ہیں بیسکلی, اگر آپ دیکھیے تو اس کو ہم نے ایک دفعہ سبٹریکٹ کر دیا. تو اب صحیح آنسر ہمارا آئے گا 6/8 which is 3/4. ٹھیک ہے. اس ایکسپیریمنٹ سے اگر آپ دیکھیے تو ہمارا ایک رول, 2 بہت ہی امپورٹنٹ پروبیبلٹی کے رولز نکلتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن رول اینڈ ایڈیشن رول. ان کو دیکھ لیتے ہیں کیا آ رہے. ایڈیشن ملٹیپلیکیشن رول ہے کہ if event A and B occur at the same time, تو ان کی پروبیبلٹی کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے, اس کی نوٹیشن کیا ہے, probability of A times B, تو آپ لکھ دیتے ہیں PAB. یہ بھی نوٹیشن ہے, اس کو کہتے ہیں joint probability of them occurring together simultaneously. That is what the word and means. اس کو ہم انٹرسیکشن کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ probability of event A intersect with B. What is the intersection of 2 sets? It's basically what happens in A and in B. It occurs in both of them. اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کا فارمولا ہے that is equal to probability of A times probability of B. Probability of A, B, joint event is equal to probability of A times probability of B. اب پچھلا ایگزامپل جو ہم نے کیا اس میں اگر آپ دیکھیے ایونٹ جو C تھا ہمارا, اس کی probability آئی تھی 1/4. کیسے 1/4 آئی تھی کہ اس میں ہم نے 2 ایونٹس کو ایکچولی یہاں پہ تو ہم نے کاؤنٹ کر کے لکھا تھا, لیکن اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں تھرو ملٹیپلیکیشن رول تو آپ دیکھیں C میں 2 ایونٹس جوائنٹ probability ان کی نکالی جا رہی ہے. What is the probability that head shows up on the first toss and tail shows up on the second toss? تو اس میں آپ اس ایونٹ کی probability نکالیں گے, اس کی نکالیں گے, ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے. یہ probability of A times B is probability of A times probability of B. تو heads on the first and tails on the second. Heads on the first کتنی دفعہ آ رہا ہے آپ دیکھیے 1 2 3 4. تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں heads on the first is 4 out of 8.
times tails on the second. How many times tails on the second? 1, 2, 3, 4. So it's times tail on the second. 16 over 64 is 1 over 4. That is the same answer that we got before when we simply counting the intersection of the two. So probability of one event times the probability of the other is equal to the joint probability of them happening together. So یہ ہم نے رول ڈیوائز کیا ہے ملٹیپلیکیشن رول probability of A and B کا. اچھا دوسرا رول جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ probability of A union B کا ہے. That is probability of A. This happens if we are talking about or. پہلے میں ہم نے اینڈ کیا تھا کہ we want these two things to happen simultaneously. اب اگر ہمارے پاس ہے probability of A اور B تو اس میں ہم we will be satisfied if even one of them occurs. So اس کو ہم یونین سے ڈینوٹ کرتے ہیں probability of A union B. اگر آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ جب ہم نے سیٹ تھیوری پڑھی تھی اور ہم نے دو ایونٹس کا یونین ڈیفائن کیا تھا تو یونین کو ہم نے بالکل ایسے ڈیفائن کیا تھا کہ یونین وہ ہے جو اس میں بھی آ سکتا ہے یا اس میں ہوگا, ایٹ لیسٹ ایک میں ہوگا. ٹھیک ہے, سو اس کا فارمولا ہے probability of A پلس probability of B مائنس probability of A انٹرسیکشن B. اب اگر آپ پچھلے ایکسپیریمنٹ میں پھر دیکھ لیجئے تو کیا ہوا یہاں پر, ہم نے جب probability of D کیلکولیٹ کی تھی, D was that head occurs on the second or tail occurs on the third. Head occurs on the second کی 4 تھی, tail occurs on the second کی third کی 4 تھی, اور پھر head اور tails, heads on the second and tails on the third, اس کی کیا تھی 2, these two possibilities. That is the intersection of the two events. تو ہم نے کیا کیا تھا, probability of heads on the second is 4 over 8 plus probability of tails on the third is 4 over 8 minus probability of heads on the second and tails on the third is 2 over 8. تو ہمارا آ گیا تھا 4 over 8 plus 4 over 8 minus 2 over 8 which is 6 over 8 which is 3 over 4. تو یہ دونوں بھی آپ نے ضرور یاد رکھنے, بڑے امپورٹنٹ یہ فارمولاز ہیں. ان کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن رول آف پروبیبلٹی اینڈ ایڈیشن رول آف پروبیبلٹی. اب تو یہ ہمارے پاس بیسکس ٹولز آ گئے پروبیبلٹی کو سمجھنے کے لیے. اب ان کے ایک دو ایگزامپلس دیکھے کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. تو پہلا جو ہمارا ایگزامپل ہے اس میں ہمیں انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ ایک جو کار ڈیلر ہے ان کے پاس وہ ٹرک کو بیچ رہے ہیں, اس میں دے ہیو بکٹ سیٹس ہیں کچھ ٹرکس میں, کچھ میں ایئر بیگز ہیں, کچھ میں نہیں ہیں, کچھ میں بکٹ سیٹس نہیں ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس میں ایک ٹیبل دے دیا گیا ہے ہم کو, اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کتنے جو ہیں ٹوٹل جو ہیں ان کے پاس 220 ٹرکس ہیں, اور ان میں کیا کیا کمبینیشنز ہیں, یعنی کہ ایئر بیگز اور بکٹ سیٹس. کتنے ٹرکس ہیں جن میں ایئر بیگز بھی ہیں اور بکٹ سیٹس بھی ہیں, وہ 75 ہیں. کتنے ٹرکس ہیں جن میں ایئر بیگز ہیں لیکن بکٹ سیٹس نہیں ہیں, وہ 50 ہیں. تو ہم انہیں 75 اور 50 کو ایڈ کیا تو آ گیا 125, یعنی کہ دیر آر 125 ٹرکس آؤٹ آف 220 جن میں ایئر بیگز ہیں, اور ان میں پھر obviously فردر ڈویژن ہے, 75 کی بکٹ سیٹس ہیں, 50 کی بکٹ سیٹس نہیں ہیں. پھر اسی طرح ہم نے وہ ٹرکس دیکھ لی جن کے ایئر بیگز نہیں ہیں, وہ ہے ٹوٹل 95 آؤٹ آف 220. ان میں سے ایئر بیگز جن میں نہیں ہیں ان میں 35 کے جو ہیں وہ بکل سیٹس موجود ہیں, بکٹ سیٹس, اور 65 کی بکٹ سیٹس نہیں ہیں. اسی طرح انہوں نے جو رو کا سم دیا وہ رائٹ کالم میں دے دیا اور کالمس کا سم نیچے دے دیا, یعنی کہ ٹوٹل نمبر آف کارز ود بکٹ سیٹس از 110, جس میں سے 75 میں ایئر بیگز بھی ہیں اور 35 میں ایئر بیگز نہیں ہیں, while 110 cars have no bucket seats, جس میں سے 50 کے ایئر بیگز ہیں اور 60 کے ایئر بیگز نہیں ہیں. اب ہمیں probability نکالنی ہے of selecting a truck randomly out of these 220 trucks میں سے that has either air bags or bucket seats. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم اپنا جو ہم نے رولز استعمال کیے ان کو لکھ لیتے ہیں. تو لیٹس سے A is the event, truck has an airbag, and B is the event, truck has a bucket seat. ہم کو کیا نکالنا ہے, probability of selecting a truck that has either airbags or bucket seats. تو ہمیں نکالنا ہے probability of A union B. اس کا فارمولا ہم کو پتا ہے کیا ہے, there is probability of A
plus probability of B minus probability of A intersection B. یہ فارمولا بھی ہم نے ایڈیشن کا یاد کیا ہے. probability of A کیا ہے؟ trucks that have an airbag. So probability of A, we're going to count the number of trucks that have an airbag. آپ جا کے دیکھیے کتنے ٹرکس ہیں ایئر بیگز میں. ایئر بیگس کی جو رو دیکھیں, there are 125 trucks that have airbags. How many total trucks are there? 220. So the probability of A is 125 over 220. Probability of B نکال لیں. B وہ ٹرکس ہیں جن کے پاس بکٹ سیٹ ہے. کتنے ٹرکس کے پاس بکٹ سیٹ ہے؟ 110. 110 ٹرکس ہیں جن کی جو بکٹ سیٹس ہیں ان کے پاس ٹوٹل, آؤٹ آف 220. The probability of B is 110 out of 220. What is probability of A intersection B? یعنی کہ we are trying to find out the trucks that have an airbag and they also have bucket seats. وہ کتنے ٹرکس ہیں؟ تو اگر آپ دیکھیں یہ چار آپ کے پاس پاسبلٹیز ہیں, تو یہ جو پاسبلٹی ہے 75 کی, دس از این انٹرسیکشن آف ایئر بیگز اینڈ بکٹ سیٹس, یعنی کہ یہ 75 ٹرکس ہیں جو بکٹ سیٹس بھی ہیں اور ایئر بیگز بھی ہیں. تو probability of A intersection B, this satisfies both the conditions simultaneously, airbags and bucket seats, is 75 over 220. اب آپ کی probability of A union B آ جائے گی. Probability of A is 125 over 220 plus probability of B is 110 over 220 minus probability of A intersection B is 75 over 220. تو آپ ایڈ کریں گے 125 plus 110 is 235 میں سے 75 ایڈ کریں گے تو کتنا آ جائے گا؟ 160. 160 over 220, جس کو اگر آپ چاہیں تو اس کو فردر ریڈیوس کر سکتے ہیں 16 over 22, اس کو چاہیں 8 over 11. So the probability of selecting a truck at random which has either airbags or bucket seats is 8 out of 11. یہ ہمارا چانس بن رہا ہے کہ اگر میں رینڈملی سلیکٹ کرنا چاہوں کہ کم از کم مجھے ان دو فیچرز میں سے ایک تو مل ہی جائے, تو میرے کیا چانسز ہیں؟ 8 out of 11. These are my chances. اچھا, اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے. وہ اور طریقہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ استعمال ہو رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں انہوں نے ہم کو نکالنے کو کہا ہے کہ کم از کم ایک کنڈیشن ضرور میٹ ہو, یا تو ایئر بیگ ہو یا بکٹ سیٹ ہو یا آبویسلی دونوں ہو. یہ تینوں آ جاتی ہیں ایٹ لیسٹ میں, ٹھیک ہے. تو ان کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا اس پورے ایونٹ کا کہ کم از کم ایک ضرور, اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا؟ what is left. آپ دیکھیے یا تو بکٹ سیٹس ہوں گی یا ایئر بیگز ہوں گے, تو کمپلیمنٹ اس کا بچتا ہے کہ نہ ایئر بیگ ہوگا اور نہ بکٹ سیٹس ہوں گی, یعنی کہ اس میں ایک اینڈ آ جاتا ہے, neither ایئر بیگز nor bucket seats. کتنی آ رہی ہیں یہ اگر آپ دیکھیے اس میں دوبارہ, تو this is the number 60. This represents the number which has no airbags and no bucket seats. So there are 60 trucks which have no airbags and no bucket seats. اگر ہم اس کی probability نکالیں, so let's see we find out its probability. Probability of no airbags and no bucket seats is equal to 60 out of 220. 60 out of 220 آ گیا نا. 60 میں 220 میں سے 60 ٹرکس ایسے تھے, اس کو آپ ریڈیوس کر لیں اگین تو آپ کا آ جائے گا 3 out of 11. اب آپ نے اصل میں یہ تو نہیں نکالنا, آپ نے تو نکالنا کہ ایٹ لیسٹ ان میں ایک فیچر ضرور ہو. تو یہ دونوں جو یہ ایونٹ ہے اور ایٹ لیسٹ ایک فیچر ہو, یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ بن گئے. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے رول پڑھا تھا کہ probability of an event plus probability of its complement is equal to 1. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں اس ایونٹ کو نو ایئر بیگس اینڈ نو بکٹ سیٹس کو پہلے, بلکہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں, probability of either ایئر بیگ
اور بکٹ سیٹس. یہ تو ہمیں نکالنی ہے. اس ایونٹ کو میں ایک نام دے دیتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں ایونٹ ڈی ہے. اگر یہ ایونٹ ڈی ہے تو یہ کون سا ایونٹ ہے؟ دیٹس دا کمپلیمنٹ آف ڈی. تو اس کو ہم لکھ دیں گے ڈی کمپلیمنٹ. ہم کو رول پتا ہے, probability of D plus probability of D complement is equal to 1. ہم نے probability of D complement نکال لی 3 over 11. So probability of D is equal to 1 minus probability of D complement, which is 1 minus 3 over 11, which is 8 over 11. تو وہی آنسر آپ کا آیا جو اس سے پہلے ہم ڈائریکٹلی اس کا نکال سکتے تھے. تو either way آپ اس کا آنسر نکال سکتے ہیں. ایک تو یا تو آپ ایڈیشن رول کو استعمال کر لیجئے جو ہم نے سیکھا ہے, یا پھر آپ کمپلیمنٹ استعمال کر لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے کہ ان کا ٹوٹل پرابلٹی ہمیشہ 1 آئے گی. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سپوز آپ کے پاس ایک 20 سائڈڈ ڈائز ہے, اس کی 20 سائڈز ہیں, ہوتے ہیں ایسے, اور اس میں 8 فیسز جو ہیں دے آر کلرڈ ریڈ, 10 آر کلرڈ بلو اینڈ 2 آر کلرڈ گرین, اینڈ دا ڈائز از رولڈ. اس کو ہم نے پھینکا. فائنڈ دا پرابلٹی دیٹ دا باٹم فیس جس پہ وہ لینڈ ہوتا ہے آگے جا کے, دیٹ فیس از ریڈ. یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا کوشچن ہے, کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. پرابلٹی آف ریڈ کی کیسے, آر از دی ایونٹ باٹم فیس از ریڈ. یہ میرا ایونٹ آ گیا آر. سو واٹ از دا پرابلٹی آف آر؟ دیٹ از دا نمبر آف فیسز 8 آؤٹ آف 20. آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 2 out of 5. So there are 2 out of 5 یا 40% chances کہ جو باٹم فیس ہوگا وہ ریڈ ہوگا. اب ہم نے ایک ایونٹ ڈیفائن کیا A. A is the event that the bottom face is not red. Find the probability of A. Bottom face is not red. A کا کمپلیمنٹ ہے, ایکچولی باٹم فیس از ریڈ. تو probability of A کیا ہو جائے گی؟ 1 minus the probability that the bottom face is red. So 1 minus 2 over 5, which is 3 over 5. تو اس طرح اگر آپ اس کو اگین یوز کر سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپلس کا دیکھ لیتے ہیں. بیسکلی دی آئیڈیا ان ایگزامپلس کا یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف سچویشن میں چانس استعمال کیا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس نمبرز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وہ ہم نے 9 کارڈز پہ لکھ لیے. اس کے بعد ہم نے کارڈز کو شفل کیا, اینڈ اس کے بعد جو ٹاپ کارڈ تھا اس کو ہم نے کھولا. اب واٹ از دا پرابلٹی دیٹ دا نمبر ٹرنڈ اپ از اے پرائم نمبر. پرائم نمبر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی ان کی جب ہم نمبرنگ سسٹم کی بات کر رہے تھے. تو پرائم نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں یا 1 سے, کوئی اور نمبر ان کو ڈیوائڈ نہیں کرتا. تو پرائم نمبر سے ہم نے 1 through n ذرا گن لیتے ہیں. 1 از ناٹ اے پرائم بیکاز اس کو بائی ڈیفینیشن 1 کو پرائم نہیں سمجھا جاتا. پرائم نمبر از ڈیوائڈیڈ بائی 2 numbers 1 and by itself. تو پہلا پرائم نمبر جو ہے وہ ہے 2. 2 is not divisible by any other number except for by 2 and 1 itself. 3 is also a prime number کیونکہ 3 جو ہے وہ صرف 1 سے اور 3 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. Is 4 a prime number? No. کیونکہ 4 جو ہے وہ 2 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو 4 is not a prime number. Is 5 a prime number? Yes. 5 prime number ہے. Is 6 a prime number? نہیں, 6 prime number نہیں ہے کیونکہ 6 ڈیوائڈ ہوتا ہے 3 سے بھی 2 سے بھی. 6 نہیں ہے. 7 prime number ہے. 8 prime number نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 8 ڈیوائڈ ہوتا ہے 2 سے, 8 ڈیوائڈ ہوتا ہے 4 سے. 9 prime number ہے. نہیں, 9 prime number بھی نہیں ہے. 9 ڈیوائڈ ہوتا ہے 3 سے. So this is the set of prime numbers between 1 and 9. کتنے؟ 4. So what is the probability that the number turned up is prime? Probability number is prime is equal to 4 out of کتنے prime numbers ہیں total? 9. 4 out of 9. That is the probability of turning up a prime number. اچھا ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں اس کے بعد. اس میں ہمارے پاس ایک آرڈنری ڈیک آف کارڈ ہے. اس میں آپ کو پتا ہے 52 کارڈز ہوتے ہیں ایک ڈیک میں, اور اس کے 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. آپ کے پاس کلبز ہے, ڈائمنڈز ہے, ہارٹس ہے اور اسپیڈز ہے, اور ہر ایک میں 13 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ پکچر کارڈز ہوتے ہیں, جیک, کوئین, کنگ, ایس ہوتا ہے. یہ ہر ڈیک میں ہوتے ہیں.
تو اب ہمیں پتا کرنا ہے دا پروبیبلٹی. ہم نے 2 کارڈ ڈرا کیے, پہلے ایک ڈرا کیا پھر دوسرا ڈرا کیا. ہمیں پروبیبلٹی پتا کرنی ہے کہ واٹ از دا پروبیبلٹی دیٹ دے آر ناٹ بوتھ کنگز, یعنی کہ سائملٹینیسلی 2 کنگز نہیں ہو سکتے. اب اس قسم کے ایکسپیریمنٹ میں اگر ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھ جائیں کہ کتنی ساری پاسبلٹیز ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. آپ پہلے کارڈ کو کتنی پاسبلٹیز ہے پہلے کارڈ کو ڈرا کرنے کے لیے؟ 52 پاسبلٹیز ہیں. پہلا کارڈ آپ نے ڈرا کر لیا, دوسرے کے لیے کتنی بچ گئی؟ 51 پاسبلٹیز. تو ٹوٹل نمبر آف پاسبلٹیز آ جائیں گی 52 ٹائمس 51. یہ کافی زیادہ پاسبلٹیز ہیں. تو اگر ہم ان کو دیکھنے بیٹھیں, یہ بنتا ہے 2652 پاسبلٹیز. اگر پہلے میں 52 اور دوسرے میں 51, تو ہم ان کو تو کاؤنٹ کرنے نہیں بیٹھ سکتے کہ ساری پاسبلٹیز گنے کہ کتنے ایسے کارڈز ہیں جن میں دونوں کنگ نہ ہو. یعنی کہ ایک تو ہو سکتا ہے لیکن بوتھ آف دیم کین ناٹ بی کنگ. اچھا, 3 آف کلبز آ گیا, کنگ آف ڈائمنڈز آ گیا, 4 آف اسپیڈز آ گیا, 3 آف ہارٹس آ گیا. یہ ساری تو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے. اس میں ہم یہی کریں گے کہ جو کمپلیمنٹ والی اسٹریٹجی ہے وہ اپنائیں گے. ہم یہ تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے میں دونوں کنگز آئیں گے, ان کی پاسبلٹیز نکال لیتے ہیں اور ان کو ٹوٹل میں سے مائنس کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ کتنی پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس. میں ڈینوٹ کروں گا کنگ آف ہارٹس از کے آف ایچ اور کنگ آف اسپیڈس از کے آف ایس. ایک تو یہ پاسبلٹیز آ سکتی ہے کہ ہارٹس آ گیا پہلے میں, دوسرا اسپیڈز آ گیا. یہ بھی آ سکتا ہے پہلے میں ہارٹس آئے, دوسرے میں کلبز آ جائے, یا پہلے میں ہارٹس آ جائے, دوسرے میں ڈائمنڈز آ جائے. یہ پاسبلٹیز بھی ہیں. پھر اسی طرح یہ پاسبلٹیز بھی ہے کہ پہلے میں میرے ڈائمنڈز آ جائے, دوسرے میں اسپیڈز آ جائے, پہلے میں ڈائمنڈز آ جائے, دوسرے میں کلبز آ جائے, پہلے میں ڈائمنڈز آ جائے, دوسرے میں ہارٹس آ جائے. یہ بھی ایک پاسبلٹیز ہیں ساری. پھر میں یہ گن سکتا ہوں کہ پہلے میں میرے اسپیڈز آ جائے, دوسرے میں ہارٹس آ گیا, پہلے میں اسپیڈز آ گیا, دوسرے میں کلبز آ گیا, پہلے میں اسپیڈز آ گیا, دوسرے میں ڈائمنڈز آ گیا. یہ بھی پاسبلٹیز ہے. پھر میرے پاس یہ پاسبلٹیز ہے کہ پہلے میں میرے کلبز آ جائے, دوسرے میں ہارٹس آ گیا, یا پہلے میں کلبز آ گیا, دوسرے میں اسپیڈز آ گیا, پہلے میں کلبز آ گیا, دوسرے میں ڈائمنڈز آ گیا. یہاں پہ obviously یہ ایک ہی بنتا ہے, ڈائمنڈز کلبز اینڈ اسپیڈز کلبز. اوکے, یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. آپ دیکھیں گے ان کے علاوہ اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ان کو ہم گن سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اوکے, سو دا ٹوٹل نمبر آف ویز in which 2 kings will occur together is 12. Total possibilities کتنی ہے؟ 2652. 12 possibilities ہیں جن میں دونوں کنگ ساتھ ہوں گے. تو how many possibilities جس میں دونوں کنگ ساتھ نہیں ہوں گے؟ So total ways in which both are not kings at the same time is 2652 minus 12 is 2640. اب آپ پرابلٹی اسی نکال لیں. پرابلٹی آ گئی not both kings is 2640 divided by 2652. تو ابھی آپ نے ایکسپیریمنٹ دیکھا جس میں ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ساری پاسبلٹیز کاؤنٹ کرتے ہیں, ہم نے اس کے کمپلیمنٹ کو کاؤنٹ کیا اور اس کے بعد ان چیزوں کو نکال دیا ٹوٹل میں سے اور پھر پرابلٹی نکال لی. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آئی ہوپ کہ آئی بین ایبل ٹو کوئی آپ کا انٹرسٹ میں اس میں ڈیولپ کر سکا ہوں, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں آگے. اس کی بہت اپلیکیشنز ہیں, ہر فیلڈ میں ہیں. آپ فائنینس میں جا رہے ہیں, رسک مینجمنٹ میں بے پناہ اپلیکیشنز ہیں, پروبیبلٹی کی, اسٹیٹسٹکس کی. فزکس میں آپ جا رہے ہیں, کوانٹم فزکس از آل بیسڈ آن پروبیبلٹی تھیوری. تو بہت اس میں آپ کے لیے راستے ہیں. یہاں ہم کنکلوڈ کریں گے. ہمارا پورا کورس اب ختم ہو گیا ہے. ہم نے پیور میتھمیٹکس کافی پڑھا, اسٹیٹسٹکس پڑھا, پروبیبلٹی تھیوری پڑھی. آپ ہوپ فلی اس کو آپ ریوائز کریں گے. جتنے زیادہ آپ اس میں ایکسپیریمنٹس کریں گے, جتنے زیادہ ایگزامپلس کریں گے, اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گا.
So I hope it was interesting for you. Take care. Khuda Hafiz.